نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب عمر ایوب خان صاحب، جناب اسد قیصر صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد آنا تھا۔ ان کا جو سوچ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملک کے مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے۔ تلخیوں کو دور کرنا اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے۔ باقی ملک کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا۔ اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے، اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کی طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا، غلطی مانی۔ تو اس قسم کی منصوبہ بندی کے بغیر اندھا دھند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے، غیر محفوظ بنا دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال۔ اس وقت چمن بارڈر کے اوپر 6-7 ماہ سے لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہے، جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے، کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بے ہنگم قسم کے شرائط عائد کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں، وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں، وہ اپنا معاش چاہتے ہیں، اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا۔ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر عارضی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کے بیچ میں سے تھی، ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا۔ اب اس قسم کی آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے، ایک دوسرے کی آواز پہچانتے ہیں، گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر عائد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ بہت سے زمانوں میں اس قسم کی کوششیں کی گئی لیکن وہ کوششیں نہیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر اضطراب ہے، جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں، وہاں پر یہی اضطراب ہے کہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کی طرف کچھ بھی اشارے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، ہمارا اس کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری امر ہے،
اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے، اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں، رویوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لیے کچھ دوسری ترجیحاتوں کو معطل کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقی گفتگو آپ ان سے سن لیں گے جی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھی انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا۔ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، بڑی مستفید گفت و شنید ہوئی۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ JUI فے ہو، ہماری جتنی پارٹیاں ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت، کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے۔ اور یہی میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے، ہمارے تحریک کے قائد جناب اچکزئی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہر ایک محب وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی، اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے۔ JUI فے کا اپنا ایک سلسلہ، ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے، اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامہ پہنا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے، جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا۔ کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد اظہر صاحب آئے، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوا جو سینٹرل آفس میں بولا گیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رؤوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تعاقب کریں، جیو فینسنگ کریں، وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور والے شخص کے پیچھے، بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں، اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، میرے ساتھی میرے بھائی اسد کیسر صاحب نے بات کی، ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں۔ وہ CNIC میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے، اس کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کوئٹہ میں، ان کو نہیں کرنے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا، پریس کلب کو سیل کر دیا۔ کیوں؟ وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے، اور ان اقدامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، جڑیں کمزور ہوتی ہیں، عدم استحکام ہوتا ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی، سرمایہ کاری آئے گی، سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، وہاں پہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی، نوکری کے مواقع ہوں گے،
اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بدترین مارشل لاء کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اوپر، وہ یہ کام کر رہی ہیں، اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کیسر صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے، بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، اور ہمارے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے مشترکات ہیں، اس پہ ہماری ڈسکشن رہی. خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے، اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے، اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے، اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں، اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، سارے ڈسکشن ہمارے ہوئے ہیں. اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسس ہیں، جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں، اور پاٹا اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے، وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے. تو یہ سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے. باقی جو ہے نا اپنی پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا آن بورڈ دیا جائے گا. کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب جائیں گے، میٹنگ کریں گے. مولانا صاحب بھی اپنے شورا میں جو ہے نا چیزوں کو، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں چلائے جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے. یعنی جو روپ حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کیا ایک اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں قانون ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو؟ یہ تو کلیئر میسج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے. تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے، قوم کے لیے استعمال کریں. اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے، یہ صرف کسی حکومت کو گرانے، کسی کو لانے کی نہیں ہے، بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں گے، اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے. ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی، تب اکانومی اسٹیبل ہوگی. جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں اکانومی بوسٹ ہو جائے گی. میں ساجد صاحب اگر دو بات کر لیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترین سے دل تراشی دل تراشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ہم اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس آئے تھے، حاضر ہوئے تھے. سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے، اس الائنس کی طرف سے مولانا صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ویلکم کہا. ان کے پارٹی کی دوسری قیادت کے ساتھ ہی جتنے دیر ہم بیٹھے رہے، عمر ایوب صاحب نے تفصیلاً اس پہ بات کی، قیصر صاحب نے بات کی، کوئی اس طرح کا ایک نقطہ نہیں رہا کہ جس پر ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی فرق ہو. ایک پوائنٹ پہ تو سب سے زیادہ اتفاق تھا کہ ملک جو لاقانونیت کی طرف گئی ہے، کہ آئین جو معطل کیا گیا ہے، آئین کی حکمرانی اس ملک کو یکجا رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے. بلوچستان کے حوالے سے بات کی، میں اتنا کہوں گا کہ چمن پرلت کی بات ہوئی، بارڈر کی بات ہوئی. گوادر پہ اس وقت گوادر شیر کو سی پی کے نام پہ ایک دفعہ پہلے 2020 میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ فینسنگ کر رہے ہیں. وہاں کے 1.5 لاکھ جو ایکڑ زمین ہے گوادر شیر کے، جو مقامی آبادی ہے، جو 70-80% لوگ جو مچیرے ہیں اور کسان ہیں، ان سب کو فینسنگ کر کے امن امان کے نام پہ یہ خاردار تھا باڑ لگایا جا رہا ہے. یعنی اب اندازہ لگایا کہ اس ملک کی آئین کے آرٹیکل 15 میں آپ کسی کے فری موومنٹ کو اس طرح پابند نہیں کر سکتے.
लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम बैरूनी जो सनतकार है, सरमाकार है, उसको सीपे के नाम पर बलूचिस्तान लाने के लिए ये लाजमी है अमन कायम करना। हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोग तो एक अरसे से वो आइन के और कानून के नाम से नाबलद हो चुके हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान के साथ 70 सालों में जो कुछ हुआ। लेकिन बलूचिस्तान के सियासी जमातें भी यही तस्वर करती, जिस तरह उमर आयुब साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, कि अब भी इस मुल्क को, जो नौज़ायदा मुल्क है, ये ईरान की तरह नहीं जो हज़ारों साल तारीख़ रखती है, न चाइना की तरह है। इस नौज़ायदा मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ आइन के तनाजुर में इसको बरकरार रखा जा सकता है, इनके आवाम को, मुख्तलिफ इकाइयों को। तो मैं एक बार फिर जो है मौलाना साहब का बहुत मशकूर हूँ, हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत जो शेर हुआ। तो हम समझते हैं कि ये राब्ते आगे भी ये कायम दायम रहेंगे और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमारी जदोजहद जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। वरना ये बताएं यहाँ पे एक मिनट जी, एक मिनट जी, दो ज़रूरी बातें मैं करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पंजाब डिफेमेशन बिल, उसकी हम लोग कौमी असम्बली में और हर जगह पे हमारे जो अरकान है पंजाब असम्बली में, इसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करेंगे और अदालतों में जाएंगे। और मेरी तरफ से आखिरी बात जो है कि मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि सारी दुनिया को ये बता दें कि जितना मर्ज़ी है मुझे ये जेल में रखें, पर मैं अपने मौक़िफ़ पे जो मेरा असूल है आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, उससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बहुत वरना शुक्रिया ये जी। बताएं कि क्या JUI को मुश्तरका जदोजहद पर आमादा कर लिया गया है, और क्या अगर अपोजिशन कोई जदोजहद सड़कों पर लाती है आप हिस्सा बनेंगे? आपका सवाल खुद बता रहा है कि